السلام علیکم۔ چلیں آج ایک ایسے ملک کا سفر کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں کی تاریخ پتھروں میں قید ہے، ایک ایسی زمین جہاں فرعونوں نے کچھ ایسا بنا دیا جو ہزاروں سال بعد بھی آج بھی ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ اچھا، مصر کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ وہی اہرام، فرعون اور ممیاں، ٹھیک کہا نا؟ لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ بڑی اور دلچسپ ہے۔ تو پھر تیار ہیں؟ آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصر کی تاریخ کی تہوں میں کیا کیا خزانے چھپے ہیں۔ تو ہم اپنا سفر میں سیدھا ہزاروں سال پہلے سے شروع نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ آج کے مصر سے کریں گے، ایک ہلچل سے بھرپور جدید مصر جہاں آج اور گزرا ہوا کل ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اس ملک کا سرکاری نام تو ہے عرب جمہوریہ مصر، اور اس کی آبادی 11 کروڑ 45 لاکھ سے بھی زیادہ، یعنی یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اور اتنی بڑی آبادی، اس کی سب سے خاص بات پتہ کیا ہے؟ یہاں کے لوگ بہت ہی زندہ دل، بہت محبت کرنے والے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں سلام کر دے نا تو وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی خوشی سے جواب دیتے ہیں۔ اس ملک کا دل ہے قاہرہ، ایک ایسا شہر جو سچ میں کبھی نہیں سوتا۔ کھانا، فیملی، میوزک، ہر چیز کا مرکز۔ یہاں کی ایک خاص ڈش ہے کشری، چاول، پاستا، دال سب ملا کر بنتی ہے۔ اور ہاں، قاہرہ میں ہی اسلامی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں سے ایک جامعۃ الازہر بھی ہے۔ ایک کمال کی بات بتاؤں، یہ جو ہم 365 دن والا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی سب سے پہلے قدیم مصریوں کی ہی ایجاد ہے، اور انہوں نے یہ بنایا تھا دریائے نیل میں آنے والے سیلاب کا حساب رکھنے کے لیے۔ سوچے ذرا۔ چلیں اب جدید دور سے نکل کر وقت میں پیچھے کا سفر کرتے ہیں، سیدھا مصر کے تاریخی دل لکسور میں، جہاں فرعونوں کی دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ تو بس ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب جو قدیم مصر کے ہر حکمران کو ملتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لکسور ہی وہ شہر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون حکومت کرتا تھا، اور اسی شہر میں ہے اس کا مشہور زمانہ محل کارنیک ٹیمپل۔ یہ کوئی ایک عمارت نہیں بلکہ عبادت گاہوں اور بڑے بڑے ستونوں کا ایک پورا شہر ہے، سمجھیں۔ اس ٹیمپل کے اندر جو سب سے بڑا ہال ہے نا، وہاں 134، جی ہاں 134 دیو ہیکل ستونوں کا ایک جنگل ہے، بس ذرا تصور کر کے دیکھیں۔ اور ہر ستون کوئی 69 فٹ اونچا۔ یہ اتنے بڑے اس لیے تھے کہ دیکھنے والوں پر ایک ہیبت طاری ہو جائے، انہیں دیوتاؤں کی طاقت کا احساس ہو۔ واقعی ان کے پاس کھڑے ہو کر انسان خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ سب ہزاروں سال پہلے بنایا گیا، جب کوئی جدید ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں۔ لکسور سے تھوڑا اور آگے جائیں تو آتی ہے وادی ملوک، جسے ویلی آف دی کنگز کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ شاہی قبرستان جہاں توتن خامن جیسے بڑے بڑے فرعونوں کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ اچھا، اب ذرا دریائے نیل کے مشہور کناروں سے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ مصر میں اور کون کون سے حیرت انگیز مناظر اور چھپے ہوئے خزانے موجود ہیں۔ یہیں پر ہے کوہ سینا یعنی جبل موسیٰ۔ یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جہاں مانا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اور یہ جگہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ پھر ایک جگہ ہے سیوا نکلستان۔ یہاں کچھ ایسی نمکین جھیلیں ہیں کہ ان میں نمک اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کوشش کر کے بھی ڈوب نہیں سکتا، بس پانی میں لیٹ جائیں اور جسم خود بخود اوپر تیرتا رہے گا۔ لیکن ایک اور حیران کن جگہ بھی ہے۔ صحرا کے بالکل بیچوں بیچ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی الحیتان، یعنی ویلی آف دا ویلز۔ یہاں ریت کے اندر سے کروڑوں سال پرانی ویل مچھلیوں کے پورے ڈھانچے ملے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جہاں صحرا ہے وہاں کبھی ایک گہرا سمندر تھا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس جگہ کی طرف جس کا سب کو انتظار تھا، دنیا کا سب سے مشہور، سب سے پراسرار قدیم عجوبہ، گیزا کے عظیم اہرام۔ گیزا کا جو سب سے بڑا اہرام ہے نا، اس کا وزن ہے تقریباً 60 لاکھ ٹن۔
ذرا اندازہ لگانے کے لیے سنیں، آج کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ، اس کا وزن ہے 5 لاکھ ٹن۔ کہاں 5 لاکھ اور کہاں 60 لاکھ ٹن۔ جب یہ بنا تھا، یعنی کوئی 4,500 سال پہلے، تب اس کی اونچائی 146 میٹر تھی۔ اب اتنے ہزاروں سالوں میں تھوڑا موسم کا اثر ہوا ہے تو آج یہ 138 میٹر کا رہ گیا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر ان پہاڑ جیسے ڈھانچوں کے اندر ہے کیا؟ دیکھیں، اندر جانے کا راستہ کافی تنگ سرنگوں سے ہو کر گزرتا ہے، کئی جگہوں پر تو بالکل جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ تو ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہو یا تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہو تو ان کے لیے اندر جانا شاید ٹھیک نہ رہے۔ تو چلیں اس سفر کے آخر میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ مصر کی یہ عظیم تاریخ آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے اور اس کی جدید اہمیت کیا ہے۔ مصر صرف اپنے ماضی کی وجہ سے اہم نہیں ہے، یہ آج بھی عالمی تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں سے گزرتی ہے نہر سویز، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے نا، اس کا تقریباً 12% حصہ اکیلے اسی ایک نہر سے گزرتا ہے۔ تو یہ ہے مصر۔ قدیم دیوتاؤں کی کہانیاں بھی یہی ہیں اور آج کے دور کے عجوبے بھی۔ سوال یہ ہے کہ جس سرزمین کا ماضی اتنا شاندار تھا، کیا اس کا مستقبل بھی اتنا ہی شاندار ہوگا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔